ساتھ چلے گا. الحرب سجال بیننا، احد کے موقع پر آپ نے کہا تھا ینالون منا وننال منہم، یہ جنگ حق و باطل میں چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے. عروج میں کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں. جب زوال ہو پھر کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں. زوال کے دور میں عروج کے جب اصول اپنائیں گے تو مار کھائیں گے، جو پچھلے 200 سال سے ہو رہا ہے کہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ ہم شکست خوردہ ہیں، زوال شدہ ہیں، اخلاقی پستی مادی اسباب سے بھی زیادہ امت کے اندر پیدا ہو چکی. تو وہ بدر میں 313 تھے تو آج 313 بھی نہیں ہیں، اور اتنوں نے یہ کر دیا اتنوں نے وہ کر دیا، تو وہ تطبیق غلط ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کر اسلام کو عزت بخش، قوت بخش، لہٰذا آپ نے اقدام کیا. اور مکے میں قوت نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، اور خوف کا عالم تھا. اور علی جیسی اسد اللہ الغالب، جن کو ٹائٹل دیا گیا اسد اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مکہ میں اجنبی بن کے، تو رات کو حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کرایا، پوچھا نہیں کون ہو کیسے آئے. اگلے دن پھر دیکھا حرم میں تنہا بیٹھے ہیں، وہ پھر ان کو لے گئے. اگلے دن پھر لے گئے تو پوچھا بھائی تم کون ہو، 3 دن سے یہاں ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو وہ اس نبی کے بارے میں آیا ہوں. تو اتنی بڑی ہستی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے یوں پھینک دیا. فرماتے ہیں میں صبح تمہیں لے جاؤں گا ان کے پاس، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہوا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم کھسک جانا. جب ضعف ہو تو کیا کرنا ہے وہ یہ ہے. اب ضعف میں بھی تلوار اٹھائیں گے تو قتل عام ہوگا مسلمانوں کا، اور اسلام بدنام ہوگا. اس لیے وہاں صبر کا حکم. عز الدین بن سلام، سلطان العلماء انہیں کہا جاتا ہے، مصر میں تھے، شافعی تھے، رکن الدین بیبرس کے دور میں. تو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی ہے اس میں انہوں نے. تو اب ضعف کا دور ہے، معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں، یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں. معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. یہ سیر صحابہ سے انتشار کا. تو یہ اس وقت جو قائدین ملے نا امت کو، قائدین، انہوں نے ان سے یہ سہو ہوا کہ امت کو امت بنانے کی بجائے نا، چونکہ 200 سال پہلے مغرب کا غلبہ ہو گیا، اس سے پہلے غلبہ اسلام تھا، تو جتنی تحریکیں چلتی تھیں وہ اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، اصلاح احوال کی چلتی تھیں، جو علماء یا صوفیہ جو کوشش فرماتے تھے. لیکن جب باطل کا غلبہ ہوا 200 سال پہلے، تو ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی. تو باطل کا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو نکالو. چونکہ تقریباً تمام اسلامی بلاک جتنے تھے سب پر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسپین یہ قابض تھے. تو اس میں رد عمل میں چلے گئے. ہماری جو تھی قائد جماعت جو تھی نا، قائدین جماعت، وہ رد عمل میں چلے گئے. اس رد عمل میں امت کی تربیت اور اصلاح کا کام پیچھے چلا گیا، اور باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا، بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے.